السلام علیکم جی، صبح خیر، لندن سے گڈ مارننگ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اچھا خاصا میں ریکارڈ کر کے ویلاگ بلکہ لمبا ہی ہو گیا تھا، 16-17 منٹ کا کر کے میں گھر چلا گیا تھا، پاکستان بھیجنے لگا تھا. خبر آ گئی، اصل بلی نکلی تھالے سے باہر. ملا انصار عباسی کی خبر، اسٹیبلشمنٹ کا پرانا، میں نے ہمیشہ کہا نا، دیکھو یہ بہت پرانا انہوں نے رکھا ہوا ماؤتھ پیس. جب ان کے بہت سارے ظاہر لوگ ہیں کو خبر کی مناسبت سے وہ دیکھتے ہیں یہ اس سے ایک بریک کروانی ہے، یہ اس سے کروانی ہے، یہ اس کو دے دو، یہ اس کو دے دو. تو ملا انصار عباسی آیا جی میدان میں، یو ہیو ٹو ٹیک ہم سیریسلی. اس نے اب اسٹیبلشمنٹ کا ترجمان ہے ظاہر پرانا، تو اس نے اب آ کے بتایا کہ ہمارے ہیں یعنی اب وہ بڑا فساد ہو گیا جی ملک میں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اب ہم ٹھیک کرانے کا، اور اس کا علاج بہرحال الیکشن ہی ہے. اکتوبر میں الیکشن جو ہے وہ اب سامنے آ گئی ہے جی خبر کہ اب اپوزیشن اور حکومت کے درمیان، حکومت کون؟ شہباز شریف. تو ان کو لے کر حکومت کون؟ آصف علی زرداری. اور اب اپوزیشن کون ہے؟ عمران خان. تو اب وہ ہو گئے ہیں جی، مان گئے ہیں بیٹھنے پہ. تو عمران خان کیا مانگ رہا تھا؟ الیکشن. اب کیا فیصلہ کیا ہوا ہے؟ الیکشن اکتوبر. استاد محترم، استاد ہوتا ہے وہ جو خاموش ایک آواز اٹھتی ہے بہت زیادہ شور میں، وہ صرف ایک بات کرتا ہے اور اسی پہ قائم رہتا ہے خاموشی سے، اور وہی بتاتا ہے استاد ہوتا ہے. نصرت جاوید بھائی، تالیاں اس آدمی کے لیے. یعنی میں بڑا مشکل ہے کہ میرے جیسا آدمی کسی کو مستقل استاد کہتا ہے. تو یہ شکر الحمدللہ کہ جتنے بھی لوگ نصرت جاوید کو یعنی استاد مانتے ہیں، بڑے بڑے سینئر لوگ، ان کو پتہ چل گیا کہ استاد ہوتا ہے. پہلے دن سے وہ یہ کہہ رہا تھا، پہلے دن سے. نمبر 1 اس نے کہا کہ یہ نو کانفیڈنس، یہ آپ کو یہ نہ کرو. دوسرا اس نے یہ کہا کہ اب یہ ٹریپ میں آ گئے ہو، اب یہ الیکشن ہوں گے. دنیا کی کوئی طاقت اب آپ کو بچا نہیں سکتی. آپ نے جوتے بھی کھانے ہیں، آپ نے غلاظت بھی سر پہ اٹھانی ہے، یہ کام کر کے جس راستے پہ آپ چلے، اور آپ کو مدت پوری نہیں کرنے دی جائے. اکتوبر میں الیکشن ہوں گے، آپ کروائیں گے. یہ پہلے دن سے وہ کہہ رہا. اب بڑے بڑے اعلان آ رہے ہیں جی، آصف علی زرداری اور شہباز شریف فضل الرحمان لاہور میں اکٹھے ہوئے ہیں، مدت پوری کرنے کا فیصلہ. یاد ہے میں نے اسی ویلاگ پہ کہا تھا یہ کون ہے فیصلہ کرنے والے؟ جو یہ کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ جو ان کے پاس حکومت ہے تم ڈیلیور کرو، گورننس دو. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ مدت پوری کریں گے. عمران خان نے بھی یہی کیا تھا، نواز شریف نے بھی اس سے پہلے یہ کیا تھا. اس وقت علی بھٹو سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. بے نظیر کی نے بھی فیصلہ کیا تھا کہ آپ مدت پوری کریں گے. یار کس دنیا میں رہتے ہیں؟ بہرحال چلے، جو ہونا تھا ہو گیا. سو بہت زیادہ پریز نصرت جاوید کے لیے. اور نجم سیٹھی صاحب وہ ایک ارادہ استاد ہیں، وہ بھی مستقل یہی کہہ رہے ہیں کہ اب یہ کچھ کر لیں، عدالتوں سے اب ان کو مینج، یعنی فرسٹ یہ ٹریپ ہو چکے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. یعنی دیکھیں 2 بڑے اساتذہ جی، میں نے آپ کو بات. اچھا اب آگے چلیں. بدلتے ہوئے مناظر اب آپ دیکھیں. ایک منظر میں آپ کو لے کے جاتا ہوں یادوں میں. 27 دسمبر گھڑی خدا بخش بے نظیر بھٹو شہید کی برسی. مریم نواز وہاں پہ کھڑی ہے، خطاب کر رہی ہے، تقریر کر رہی ہے، اور ایسی تقریر کی کہ گھڑی خدا بخش میں اس نے میلہ لوٹ لیا پیپلز پارٹی کے گھر جا کے. آگے آئیں، فاسٹ فارورڈ. کل کا دن مقام شہر لاہور ہے. نون لیگ کے کارکن اور نون لیگ کے وزیر احمد وہ جو ہیں ساہی، ان کے والد بھی بائی دا وے ڈپٹی چیئرمین سینٹ تھے، اور وہ بہت اچھے آدمی تھے. اور چیئرمین اس زمانے میں غلام مساق خان تھے، ضیاء الحق صدر تھا. یہ ان کے صاحبزادے ہیں. اور ان کی جو مطلب ہے کہ آپ کا یہ ایڈڈ ویلیو کسی ہوتی ہے نا، کہ ایڈڈ ویلیو کسی پیکیج میں، تو وہ ایڈڈ ویلیو ان کی یہ بھی ہے کہ یہ نون لیگ کے ان لوگوں میں سے ہیں جن کے رابطے یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ، سیدھی سی بات ہے، ان کے تعلقات ان کے ساتھ ہیں. تو جو پیغام رسانی ہوتی ہے اس میں مسلم لیگ نون کے جو ڈفرینٹ چینلز ہیں، ہر سیاسی جماعت کے چینلز ہوتے ہیں، تو ان میں یہ ایک وہ چینل بھی ہیں. تو یہ ان کی ایک ایڈڈ ویلیو ہے. یعنی نون لیگ وہ تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ نون لیگ کی قیادت کے نزدیک ان کی ایک اور بھی ویلیو ہے کہ یہ جنرل صاحب سے ان کی پیغام رسانی، پیغام وغیرہ، یہ وہ ایک قابل اعتماد ذریعہ بھی ہیں. ان جیسے صاحب یعنی وزیر، وہ بھی کیمرے کے سامنے آ کے نعرے لگا رہے تھے کل، ایک زرداری سب پر بھاری. تو نون لیگ کا کارکن اور نون لیگ کے وزیر لاہور میں کھڑے ہو کے ایک زرداری سب پہ بھاری کے نعرے لگا رہے تھے کل. پہلے کیا تھا؟ مریم نواز وہاں گئیں، تقریر کی، میلہ لوٹا. کل کیا ہوا؟ بدلتے مناظر آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا اب بدلتے مناظر ایک اور بھی دیکھ لیجئے کہ کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے پشاور میں کل پی ٹی آئی نے ایک اور جلسہ کیا، جیسے اس سے پہلے جی ایچ کیو کے سامنے کیا تھا. بدلتے مناظر. ووٹ کو عزت دو، کس نے نعرہ لگایا؟ نواز شریف نے. مطالبہ کیا تھا؟ آئین کی بالادستی. یہی تھا. اسی بات کو عمران خان نے باہر آ کے پکڑا، کیپچر کیا،
میجر سینٹیمنٹ ہے قوم کا اس وقت. اگلا الیکشن جب بھی ہوگا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوگا, یہ آزادی, حقیقی آزادی. ووٹ کو عزت دو, نواز شریف نے نعرہ لگایا, عمران خان نے باہر نکل کے وہ ہائی جیک کیا, ہائی جیک کر کے اس نے آگے بڑھا کے کہا لے کے رہیں گے آزادی, تیرا باپ بھی دے گا آزادی. وہ اتنی آگے لے گیا عمران خان اس چیز کو اٹھا کے. بدلتے مناظر, جی ایچ کیو کے سامنے کھڑے اس کے کارکن فیملی بچوں کو ساتھ لے کے احتجاج, ہم نے دیکھا, پہلی بار دیکھا. ہماری تو پورا معاشرے کی گروتھ ہی, یعنی نسلیں پروان چڑھ گئی ہیں کہ ادھر نہیں دیکھنا, بات کرنی ہے تو دھیان سے کرنی ہے. یہ آپ نے استعارہ استعمال کر لیجئے, شعر کہہ کے بات اپنی کہیے, نظم کہہ لیجئے, افسانے کی مثالیں دیجیے, سیدھی بات نہیں کرنی. ہماری تو پوری سوسائٹی کی تربیت ہی ہے, اٹھا کے پھینک دی عمران خان نے. اچھا اب دیکھا اندر, جب اس کے اندر خوف کھول کے دیکھے نا, ہوتا تو حجاب ہی ہے نا جی, پنجابی میں کہتے ہیں چاکا, حجاب ہی ہے نا, اگر انہوں نے اٹھا کے پھینک دیا. اب اس کے اندر دیکھیں کیا ہے. وہ بھائی میرے پاکستان کے شہری ہیں, عورتیں بچے لے کے جی ایس کیو کے سامنے وہ احتجاج کریں, یا کور کمانڈر پشاور کے گھر کے سامنے احتجاج کریں, یا میری بات سمجھ رہے ہیں, انہوں نے باہر نکل کے گولیاں مار دینی, یا وہ ایئر فورس لے کر آ جائیں گے, نہیں ہو سکتا. تو خوف کا وہ حجاب کا. اچھا میرے بھائی پنجاب بھی ایک صوبہ ہے, وہاں بھی ایک شہر ہے منگلا, گجرانوالا, پنڈی, ملتان, لاہور, ہے نا. اچھا سندھ میں بھی ظاہر ہے کراچی ہے, بلوچستان میں بھی کوئٹہ ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. تو عمران خان جہاں جس راستے پر پہلے دن سے چل رہا ہے, اسے کامیابیوں پہ کامیابیاں, کامیابیوں پر کامیابیاں, وہ ٹھیک جگہ فوکس. پی ڈی ایم کو تو لفٹ ہی نہیں کرا رہا وہ, نہ اس کی پوری پارٹی, وہ تو ایک ہی جگہ فوکس کر کے اور رزلٹ لیے چلی جا رہی ہے. ایک ایک چیز عمران خان کو مل رہی ہے, جو وہ چاہ رہا ہے اس کو مل رہی ہے. تو جب یہ راستہ عمران خان نے دکھا دیا, تو اب باقی جو سیاسی پارٹیز ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ابھی انہیں کم سے کم تو اتنا کرنا پڑے گا نا جتنا عمران خان نے کیا میدان میں کھڑے ہونے کے لیے. کم سے کم اتنا نہیں کریں گی یا اس سے آگے نہیں جائیں گی, تو یہ فارغ ہے. اب بدلتے مناظر, 97 میں آپ کو لے کے چلتا ہوں پیچھے. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ کرپشن کا جو عوامی نعرہ بنا ہے, یہ بے نظیر بھٹو کی پہلی گورنمنٹ گئی 90 میں, غلام اسحاق خان نے توڑی کرپشن پہ. پھر دوسری گورنمنٹ اس نے 97 میں فاروق لغاری نے کرپشن پہ توڑی. تو کرپشن جو تھا 90 سے ایک نعرہ چلا آ رہا تھا, لیکن یہ عوامی بنا ہے جا کے 96, 97, 95, 96 were the years جب کرپشن ہو گیا تھا. جس طرح آج کل یہ سویلین بالادستی یا ملٹری رول, جس طرح یہ آج کل یہ ماحول ہے, اس زمانے میں کرپشن تھا. کرپشن کا نعرہ لگا کے عمران خان آیا تھا. تحریک انصاف کی بنیاد کرپشن کے خلاف تھی. اوریجنلی یہ عمران خان نے اس کو کیش کرانا تھا 97 کے الیکشن میں, لیکن کرپشن کا نعرہ لے کر عمران خان آیا. سال ڈیڑھ سال چھوٹا, ظاہر بہت پارٹی تھی, تو کرپشن ہوتا رہا, لیکن مقبول ہونے لگا. جب مقبول ہونے لگا تو نواز شریف نے وہ پکڑا نعرہ کرپشن, اور اتنا آگے نکل گیا کہ 97 میں کرپشن کے خلاف جو کمپین نواز شریف نے کی, 2/3 میجورٹی لے کر آیا تھا, 2/3. آج قوم کا اگلے الیکشن کا بنیادی مقدمہ آئین کی بالادستی ہوگا, آزادی ہوگا, ووٹ کو عزت دو ہوگا. یہ نواز شریف کا نعرہ تھا جو عمران خان لے کے, اب تاریخ نے کیسا دہرایا خود کو. اس وقت عمران خان کرپشن کا نعرہ لے کے اٹھا, 2/3 میجورٹی نواز شریف نے لی. آج ووٹ کو عزت دو نواز شریف نے شروع کیا. سامنے نظر آ رہا ہے تو اکتوبر میں عمران خان حقیقی آزادی اور آزادی کی باتیں کر کے بہت بڑی میجورٹی لے کر آ سکتا ہے. یہ ہے سامنے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ اگر جہانگیر کرامت, کیا مطلب ہے کہ یہ نون لیگ کو ججز کے ساتھ یہ طے کرنا نہیں آتا معاملہ. وہ بھائی خود سپریم کورٹ کے پاس جو حق ہی نہیں تھا آئین لکھنے کا, وہ سپریم کورٹ کے یہی تین ججز انہوں نے لکھ کے پی ٹی آئی کو ریلیف دیا. اور جو آئین میں 20 لوٹے جو پنجاب اسمبلی میں پہلے آئے تھے, اور ان کو ڈی سیٹ فوراً کر دیا, اور 5 مخصوص رشتوں کو بحال کر دیا. حالانکہ یہ طریقہ کار بالکل یہ کھلی خلاف ورزی تھی آئین کی. پورا طریقہ کار درج ہے جو جنہوں اڑا دیا, کیونکہ آئین کی تشریح کرنا میرا آپ کا تو کام نہیں ہے, کمینوں کا, یہ تو عالی مقاموں کا فرض ہے. انہوں نے اپنی مرضی. اب اسی چیز کو لے کر انہوں نے کل 10 خط کے اوپر, شجاعت کے خط کے اوپر انہوں نے 10 ووٹ مسترد کروائے اور حمزہ کو وزیر اعلیٰ بنا دیا. سپریم کورٹ کیسے پہنچا ہے؟ آج ہیئرنگ ہو رہی ہے, میرا خیال ہے یہ ویلاگ جب تک اپلوڈ ہوگا, وہ یعنی وہ جو 10 ووٹ مسترد ہوئے تھے وہ جائز تصور ہو جائیں گے, ریورس ہو جائے گا. اور جیسے وہ ریورس ہوا, پرویز لائی وزیر اعلیٰ. اور بھائی کسی صوبے کا چیف سیکرٹری آئی جی جب یہ لکھ کے کہہ دے اپنے وزیر اعلیٰ کو میں نے آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا ہے, عمران خان کھڑا ہو کے دھمکی دیتا ہے, گالی دیتا ہے, اس کا ترجمان گالی دیتا ہے, چیف سیکرٹری کی بھاگ جاتا ہے, آئی جی بھاگ جاتا ہے, تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے. اگلوں کو الیکشن چاہیے, پہلے دن سے چاہیے. عمران خان کامیاب ہو چکا ہے. کیوں کامیاب ہوا ہے؟ اس نے بتا دیا, راستے دکھا دیے کیسے کامیاب ہوا ہے. آپ کو اس راستے پہ چلنا آتا ہے, چلنے کی ہمت ہے تو پھر ٹھیک ہے, ورنہ یہ اس سے کم کی بات نہیں ہے. دیکھیے نواز شریف کی جو طاقت تھی وہ ٹکراؤ کی سیاست تھی, اور اس کی بنیاد ہی ٹکراؤ ہے.
جب بھی اس ٹکراؤ کی سیاست پر آپ یہ جعلی مفاہمت، منت، ترلا، سماجت، مطلب روایتی طبقے کو تحفظ، مائی باپ، یہ وہ لے کر آئیں گے، اس پوری جماعت کا ڈھانچہ ہل جائے گا جیسے ہل گیا. جہاں تک ججز کی بات ہے، میں آپ سے گزارش کروں، اگر جہانگیر کرامت کمزور اور جہانگیر کرامت جب نیوٹرل ہوتا ہے نا، جب واقعی جہانگیر کرامت نیوٹرل ہوتا ہے، تو ایک چیف جسٹس ہوتے تھے سجاد علی شاہ صاحب. انہوں نے بھی بڑی غنڈہ گردی کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس غنڈہ گردی کی وجہ صرف یہ تھی کہ نواز شریف اس وقت کے وزیر اعظم نے سجاد علی شاہ کو یہ کہا تھا کہ لوگ ترس جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، ان کو عدل نہیں ملتا، آپ اپنی سپیڈی کچھ عدالتوں کو ٹھیک کریں اور مجھے بتائیں میں کیا آپ کی خدمت کروں، ٹھیک کریں، سپیڈی کریں، یعنی جسٹس ہونا چاہیے. یہ دباؤ تھا نواز شریف کا، جو کہ اناؤ اور ضد کی یعنی بھیڑ چڑھ گیا، لڑائی شروع ہو گئی. تو سجاد علی شاہ نے غنڈہ گردی کی. اس وقت کا صدر فاروق لغاری تھا، جو موجودہ صدر عارف علوی. یہ عارف علوی تو اس کے سامنے منجن بیچتا ہے، کھوکھا فروش ہے، اس کی حیثیت ہی کچھ نہیں عارف علوی کی. فاروق لغاری ایک بلوچ سردار تھا، اور وہ واقعی ایک ایرسٹوکریٹ تھا، یعنی گوری اس کی، یعنی اس خاندان میں لغاری ٹرائب کے جو اوپر رولنگ ایلیٹ ہوتی ہے، ان کو الیانی کہتے ہیں. ان کی تو گورنرز گوریاں ہوتی ہیں. یہ جعفر لغاری جو ہے، اس کی تو سگی ماں بھی بائی دا وے گوری تھی، انگریز امریکن تھی یا برٹش تھی، اب مجھے یہ یاد نہیں. یعنی یہ وہ فیملی ہے، اور بڑا جاگیردار فاروق لغاری، بڑا یہ عارف علوی تو چیز ہی کچھ نہیں ہے، مطلب اس کے سامنے ٹاکی اٹھا کے اس کے جوتوں کو صاف کرنے والی ایسی تھی کچھ نہیں ہے اس کی. تو مسلم لیگ نون جب نواز شریف نے اس سجاد علی شاہ اور فاروق لغاری کا ڈوو بنا، تو پھر کوئٹہ بینچ سے فیصلہ آیا. سجاد علی شاہ کی موجودگی میں سپریم کورٹ میں کچھ نعرے لگے، سجاد علی شاہ دوڑ لگا کے بھاگا، اور فاروق لغاری جیسا بندہ ہے، فیوڈل ایرسٹوکریٹ، وہ ریزائن دے کے اسے بھاگنا پڑتا ہے، نکلنا پڑتا ہے عزت بچا کے، کیونکہ جہانگیر کرامت نیوٹرل تھا. آج اگر آج کا جہانگیر کرامت نیوٹرل ہوتا تو آپ سمجھتے ہیں نون لیگ کو نپٹنا نہیں آتا؟ جو سجاد علی شاہ اور فاروق لغاری کو گرا کے نواز شریف آیا ہوا ہے، آج وہ عمران خان اور یہ موجودہ، یہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ جہانگیر کرامت آج نیوٹرل. اب میں کیا کہوں، ٹھیک ہے. سو وی لوگ اس بات پہ ختم کرتے ہیں کہ جب بھی مفاہمت کا بیانیہ ٹریپ میں آئے نون لیگ، اور نصرت جاوید کی پہلے دن کی کہی ہوئی بات کہ نہ کرو، شہباز شریف صاحب کی مفاہمت اور حمزہ شہباز صاحب کا بھڑکتی ہوئی خواہشیں کہ مجھے تو وزیر اعلیٰ بننا ہے، بن جا وزیر اعلیٰ، بن گئے، یہی کرنا تھا. اب یہ کہہ تو رہے ہیں کہ ہم اٹیکنگ پوزیشن میں آئیں گے اور ہم اگریسو ہوں گے. میرا وہم یہ ہے کہ اس کا وقت چلا گیا ہے. اب یہ اگریسو ہوں گے بھی تو دیر ہو گئی ہے. دوسری بات یہ کہ اب یہ اگریشن اگر دکھائیں گے تو پی ٹی آئی اس اگریشن کو جہاں تک لے کر چلی گئی ہے، ان کے بس کی بات نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ اس طرح یہ نہیں کر پائیں گے. دو آوازیں ہیں، ایک نواز شریف اور وہ یہاں ہیں، اور دوسری ہیں مریم نواز. ان کے پاس اختیار ہی کچھ نہیں. تو یا تو یہ آئیں سامنے، لیکن اب یہ بھائی جان، یہ اب آئین اور قانون کا کھیل نہیں ہے، یہ تو انتقال اقتدار ہے. ایک عمران خان نے اس کو باقاعدہ اب وہ بنا دیا ہے. اب یہ بلکہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ عمران خان نے اس کو کچھ بنا دیا ہے، عمران خان نے اس نظام کی حقیقت کو نکال کے سامنے رکھ دیا ہے کہ ووٹ شوٹ یہ سب بکواس ڈرامے ہیں. بندوق یہاں رول کرتی ہے، بندوق لے کر آ جاؤ، اس کو للکار دو. اتنی ہمت ہے بھائی تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر پہلے بھی مار کھائی ہے، آگے بھی مار شاید، تیاری پکڑ لیں، یہی کہہ سکتا ہوں. اچھا جی، اگلے ویلوگ میں ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ پاکستان، اس کے قرب و جوار میں واقع تمام ممالک ہمسائے اور امریکہ، ساری دنیا کو شاد آباد رکھے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.